دنیا گلے پھاڑ پھاڑ کر کہے کہ یہ حق ہے لیکن باطل حق نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات وہ فیصلہ کن ہے، چاہے وہ کسی چیز کے حق میں ہو یا اس کے خلاف ہو. فرمایا جو گروہ اس طرح سے اٹھے، خلوص کے ساتھ اس کتاب کو اپنا لے، تو مالک کا وعدہ ہے پروردگار یرفع بہا کہ مالک اس کتاب کی پیروی کرنے کے بعد وعدہ کرتا ہے کہ بلند فرمائے گا دنیا اور آخرت میں ان کے درجات کو. وہ دنیا میں سرفراز ہوں گے، کامران ٹھہریں گے، ان کی بات بات ان کا چلن چلن ہوگا، ان کے سامنے باطل کا چراغ نہیں رہے گا. اور یہاں سے جانے کے بعد جنت کی بادشاہی ان کی مہمان نوازی کے لیے اپنے گودے کھول دے گی. باقی رہے سرکش دنیا دار جو بات ماننے پر تیار نہیں ہے، جو اس کتاب کے پیغام کو سنے اور مسکرا دے، جو حق و باطل کے معیار ان کے سامنے آئے وہ کہے ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم اپنی کریں گے، دنیا کے ابھرتے ہوئے سورج کی پوجا ہوگی، باپ دادا غریب کا خیال کریں گے. ہم اس کتاب کو ماننے پر تیار نہیں ہیں، ہمارے پاس 1000 کتابیں ہیں، یہ تو قصے کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین ہے. فرمایا یہ ناوکار قومیں، یہ ناشکری اور نافرمان قومیں، یہ راز کرنے والی پیٹھ دکھانے والی سے یہ قومیں ہیں، ان کے لیے مالک نے مقدر فرما دیا ہے کہ پروردگار ان کو ذلیل کر کے رہے، گرا کے رہے گا. یہ سربلند نہ ہو پائیں گے چاہے ان کے نام مسلمانوں کے ایسے ہوں، چاہے ان کے باپ دادا مسلمان کہلاتے ہوں، چاہے یہ اٹھتے بیٹھتے اپنے ایمان کا دعویٰ کریں اور بڑی بڑی لمبی آوازوں کے ساتھ ان کی پکارے ہوں. فرمایا اس کی بات نہیں ہے، بات تو یہ ہے اس کتاب کو مانتا کون ہے صحیح معنوں میں خلوص کے ساتھ. یہ پروردگار کا فرمان تھا. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ 300 صدیاں تو گزری ہے آج کی تاریخ کے اوپر کہ 3 صدیوں تک تو یہ قرآن رہا ہے رہنما کتاب. اس کی بات مانی گئی ہے، اس کے حق کو حق اور اس کے باطل کو باطل سمجھا گیا ہے. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک نیا خدا بنا ہے، ایک نئی کتاب آئی ہے، ایک نیا دین نے جنم لی ہے، ایک قاتل اور ایک برباد کرنے والے ایک شاہد رانا نے بڑائی لی ہے، اور وہ تصوف کے نام سے مشہور ہے. یہ ظالم نے پورے دین کو بدل ڈالا ہے، قرآن کی قدروں کو تلپٹ کر ڈالا ہے، ملیہ میٹ کر ڈالا ہے. پھر توحید ربانی جو اس کائنات کا نمک تھی، اس کی بجائے توحید کے معنی ان کے آئے ہوئے کہ اللہ کی ذات سے مل جائے گا، یا تو اللہ کو اتر آئے، یا یہ کہ خود کوشش کرنے کے بعد اللہ کے اندر داخل ہو کر فنا باللہ ہو جائے، اور یا یہ مان لے کہ ہر چیز خدا کا ایک ٹکڑا ہے، ساری خدائی کے اندر بس اللہ کے ٹکڑے سے. تو ظالموں نے اس تہذیب کو جنم دیا ہے. اور پھر ساری دنیا کی برباد قوم جو رویہ تھا بالکل وہی اختیار کیا گیا ہے. پھر قرآن کے معنی بدلے گئے ہیں، قرآن کی کتابت کو اس کے حروف میں بدلنا تو اللہ نے وعدہ کر لیا تھا، لیکن تحریفات کے ذریعے سے معنی بدلے گئے ہیں. جیسے آج میں نے آپ کے سامنے ایک سورت پڑھی ہے والفجر، یہ کس لیے اتری تھی؟ مالک فرماتا ہے یہ صبح کا توقع ہوتا ہے، یہ نور جو تم دیکھتے ہو اس سیاہی کے اندر یہ سفید دھائی جو پھیل جاتی ہے، یہ ہماری کار فرمائی ہے، یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے. ولیالِ نشر، اور یہ 10 اندھیری راتیں، وہ ذوالحج کی شروع کی 10 اندھیری راتیں ہوں یا رمضان کی آخری عشرے کی، یہ تمہارے سامنے ان کی ہم قسم کھاتے ہیں کہ دیکھو ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. اگر چاہیں سیاہی کے اندر سمیت ہی پھیلا دیں، اور اگر چاہیں تو سیاہی کو جس طرح سے لیل مظلم ہوتی ہے، اندھیری رات چھا جاتی ہے، ہم اس پر بھی قادر ہیں. ہم خالق ازداد ہیں، ہم دونوں باتیں کر سکتے ہیں، جو ہم چاہیں ہمارے بس کے اندر ہے. اور یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ غیر اللہ کو پکارنے والے، یہ ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کی نظر نیاز کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنی بدعائیں بیان کرتے ہیں، جن کے پاس درجہ برابر کوئی اختیار نہیں ہے.
فرمایا وہ شفی والبطر، اگر کوئی چیز جفت ہو جو دو سے تقسیم ہوتی ہے، مثلا 2 ہے 4 ہے 6 ہے 8 ہے، فرمایا اس کی ہم قسم کھاتے ہیں، یہ ہماری کار فرمائی ہے، یہ نشانی ہے ہماری کار فرمائی کی۔ والبطر، چاہے کوئی اکیلی چیز ہو جس کو طاق کہتے ہیں، فرمایا ہم جفت بھی بنا سکتے ہیں، جفت کے بھی خالق ہے، اس کے رازق ہے، اس کے پروردگار ہے، اس پر اختیار رکھتے ہیں، اور کوئی اکیلی چیز ہے وقت ہے اس کے بھی ہم جھک سے شروع کیا، اور ہم قسم کھاتے واللیل اذا یسر، کہ جب یہ رات پیر دکھانے لگے اور جانے لگے اور سورج کو بلاوا دے کہ اب آؤ براجمان ہو جاؤ شہنشاہ، ستاروں کے بادشاہ۔ شہنشاہ غلط ہے، اللہ شہنشاہ سے اللہ کے لیے۔ فرمایا یہ قسمیں ہیں، یہ ہم نے اپنی توحید کے لیے تمہارے سامنے پیش کی ہے۔ کوئی کہے جی صاحب کیا قسمیں ہوئی؟ مالک فرماتا ہے نادان تو ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ اس سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یہ فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، یہ جفت اور طاق کی قسم، آخر یہ کیا قسمیں ہوئی؟ فرمایا پروردگار نے ہلکی ذالکا قسم لذی حجر، کیا ان قسموں کے اندر ذی حجر جو عقل والا ہے اس کے لیے اس کے اندر نشانیاں نہیں ہیں؟ فرمایا یہ قسمیں خالص قسم نہیں ہے، یہ تو شہادت کے لیے، گواہی کے لیے مالک فرماتا ہے ان کو دیکھو، تم اس بات کے قائل ہو جاؤ گے کہ ایک ہی ہستی ہے جو سب کچھ کر سکتی ہے، اندھیرے اجالے کی مالک، دن رات کی مالک، رات جب جانے لگے اس کے بعد جب دن نمودار ہو جائے تو صرف اس کی قدرت کا کرشمہ ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا گا توحید کی نشانی اس قسموں کو بھی۔ لیکن آج آپ جانتے ہیں یہ کچھ سال گزرے ہیں، اس کے بعد یہ نیا دین جو آیا ہے، اللہ کی کتاب کا دشمن دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے جو بالکل خلاف دین ہے، جب وہ آیا ہے اس کی تفسیر سن لے۔ کہتے والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال نشر، اور 10 راتوں کی۔ فرمایا فجر سے ابتدا ہوئی ہے، سمجھو اب یہ گویا تمہید شروع ہوئی۔ ولیال نشر یعنی قسم ہے 10 راتوں کی، کہا گنو 10، اللہ نے متوجہ کر کے کہا کہ گنو 10 ہو گیا، 10 ایک، اس کے بعد وہ شف کہتے ہیں جفت کو، اور جفت کے کم سے کم 2 ہوتے ہیں تو 10 یہ ہوئے، اور شف مانے 2، 10 کو 2 میں جوڑو کیا ہوا؟ 12۔ دیکھو 12 ربیع الاول نہیں نکلا اس سے، فرماتا ہے 12 ربیع الاول جو نکلا ہے، اگر عیسائیوں کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منایا گیا تو یہ جو آج مسلمان قوم ہے یہ پیچھے رہنے والی تھی۔ اس نے بھی 2 عیدیں تھی، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اللہ نے اس کے رسول نے مقرر فرمائی۔ انہوں نے تیسری عید میلاد النبی نکالی اور دلیل قرآن سے لائے کہ دیکھو 10 راتوں کے بعد شف مانے 2، 10 2 12 تو 12 ربیع الاول کی عید، اور اس کے بعد وط مانے 1، فرمایا اس کو پھر 10 میں 1 جوڑو، 2 جوڑ کے 12 ہو گیا، اس کے بعد 10 میں 1 اور جوڑو 11 ہو گیا، تو یہ 11ویں شریف ہے۔ پہلے ربیع الاول، اس کے بعد 11ویں شریف۔ یہ آپ نے دیکھا ہے اللہ نے اس کا تو وعدہ کیا ہے کہ میں اس کے اندر لفظی تحریف کو باقی نہیں رکھوں گا، لیکن مانوی تحریف آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ عید آئی ہے آج، اس کے اندر ساری وہی رسمیں ہیں جو حضرت عیسیٰ کی یوم پیدائش کے دن یا جنماشٹمی میں ہندوؤں کے یہاں ہوتی، بالکل وہی ہے، ایک ہی چیز ہے، پیدائش کا وہی رنگ۔ اور پوچھا جائے کہ تم نے یہ رسم کیسے ایجاد کر لی؟ یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اپنی پیدائش کی سالگرہ منائی، نہ ان کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نہ ان کے بعد حضرت عمر نے، نہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سارے صحابہ کرام نے، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین جو اور گزرے ہیں ائمہ،
جنہوں نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے قرآن و حدیث کی، کسی نے اس دن کو نہیں منایا، نہ مقرر کیا۔ تو آخر تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہتے حق کیا اس کے؟ اچھی بات ہے، پھر ان سے سوال کیجئے کہ وہ بری بات پھر کیا ہوتی ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ آخر من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ آخر حدیث کے معنی کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، سارے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے اس کو حق نہیں سمجھا ہے، اس کو نہیں منایا ہے، اس میں خوبی نہیں دیکھی، تو اب یا تو کہہ دو کہ وہ نعوذ باللہ ان کو خیر کی شوق نہیں تھا، یہ کہ ان کو علم نہیں تھا، اور وہ محروم گئے اس خیر سے، اس مہینے کا جو خیر تھا اس سے محروم گئے، اور یہ جو ایک اللہ کے ثواب کی چیز تھی اسے نہیں کر پائے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھیوں پر، تابعین، تبع تابعین اور سارے جو بزرگان گزرے ہیں صحیح معنوں میں توحیدی اور جو سنت کے پابند تھے، ان کے اوپر یہ ایسی نکیر ہے کہ ان کے لیے نہ ان کا علم پورا تھا اور نہ ان کے اندر وہ شوق جو دین کا ہونا چاہیے، وہ غافل گئے ہیں۔ اور دیکھیں ہوگا کیا ہے، وہی ہر چیز صحابہ کرام کا زمانہ آیا ہے، حضرت عمر خلیفہ ہیں، خلیفہ ثانی، اب اس کے بعد پوری مملکت پھیل گئی ہے، ایران اور عراق، شام اور مصر، ہر طرف سے مملکت ہے۔ اب اس کے بعد پوری مملکت کا، اس دنیا کا پورا خیال کرنا ہے، 7 دن مقرر کرنا ہے، اس کے اندر بندوبست ہے، ساری کام ہوتے ہیں، حکومت کا چلانا، اور مشکل پیش آنے لگی کہ آگے کا بات تو چل سکتی ہے، لیکن جو ہمارے پاس کوئی تقویم نہیں ہے، کوئی کیلنڈر نہیں ہے، کوئی ہمارے یہاں پر کوئی سن کا ہمارے پاس نہیں ہے، وہی قبل فیل جو واقعہ ہوا تھا ابرہہ کا، اس سے وہ نکالتے تھے سن کا حساب عرب۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے سے، وہ یہ اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ امیر المومنین، ہمیں سن اور تاریخ کا جب ذکر کرنا پڑتا ہے تو وہی مشکلات پیش آتی ہے کہ کیا لکھیں ہم، 4 سال کے بعد کوئی چیز آنے والی ہے تو ہم کیا لکھیں، 4 سال پہلے کوئی چیز ہو چکی ہے تو اس کے متعلق کیا سن ڈالیں، ہماری بھی جانکاری ہونا چاہیے، ہمارا بھی کوئی سن ہونا چاہیے۔ یا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور و فکر کے بعد ان کو لکھا کہ ہاں ہمارا بھی سن ہے اور ہمارا سن ہے، وہ ہمارا سن چلے گا۔ ہجرت اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اللہ کے بندوں نے اللہ کے لیے اپنی جان اور مال، اپنا سامان، اپنے سارے روابط، اپنا خاندان، اپنے ماحول کو تج دیا ہے اللہ کے لیے۔ مکے سے مدینے ہجرت کر گئے، یہ ایک دن ہے ہمارے ہاں، اور قوموں کے یہاں پیدائشوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ عیسائیوں کے یہاں حضرت عیسیٰ کب پیدا ہوئے، یہودیوں کے یہاں حضرت موسیٰ اور حضرت عزیر کا ذکر ہے ان کی پیدائش کا، لیکن ہم پیدائش وغیرہ کو جنم ثانی ہم ماننے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم تو ایک ایسے بڑے واقعے سے اس کا ہم سن شروع کرتے ہیں کہ جو عظیم الشان واقعہ ہے قربانی کا، اللہ کے راہ میں اپنی جان لگا دینے کا جو معاملہ ہے، تو یہ ہمارا سن شروع ہوا ہے، یہ ہوا ہے ہجری سے، پیدائش سے نہیں ہوا۔ اگر پیدائش کے وہ وقت ہوتی جو غیر قوموں میں ہے تو اس کے بعد پھر پیدائش سے شروع کیا جاتا، تو پہلی ہجری جو ہوتی وہ ہوتی 53 سال کے بعد، ورنہ اس سے 53 سال پہلے آتا معاملہ۔ ہجری کا کی جو پہلی تاریخ ہے، پہلا سن ہے، وہ ہجرت کے بعد سے شروع ہوا ہے۔ کبھی صحابہ نے، تابعین، تبع تابعین کے ذہن و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ دن بھی کوئی ایسا منانے والا دن ہے کہ قوم جو مسلمان کہلائے گی وہ اس کو منائے گی۔ اسی لیے حضرت انس بن مالک کا قول ہے، یہ زمانہ بگڑتا گیا ہے، حالت یہ ہے صحابہ کرام اگر آج آ جائیں، 70-80 برس پر گزرے تھے، تو وہ دیکھنے کے بعد سمجھیں گے کہ یہاں کوئی کافر اور مشرک قوم بس رہی ہے، یہ وہ مومن نہیں ہے جو مسلمان صحیح معنوں میں صحابہ کرام۔ بہت سے لوگ غیر قومیں آ گئی تھیں اور اس کے اندر پھر وہ بات باقی نہیں رہی تھی، اور وہ اسی وجہ سے کہ ان کے رسوم، ان کے آداب شامل ہو گئے تھے۔ آج مسلمانوں کے اندر یہی حال ہوا ہے کہ قرآن و حدیث میں 2 عیدیں ہیں،
اور یہ 31 عید منائی گئی ہے بالکل عیسائیوں کی پیروی کرتے ہوئے، ہندوؤں کا منہ دیکھ کر جیسے انہوں نے سارا کچھ کیا ہے 10 دن کے لیے جو ان کے یہاں دشہرا تھا، تو مسلمانوں نے اسے عربی میں عاشورہ کہا ہے، اور وہی راون کی داستان یہاں پھر دہرائی ہے۔ اسی طرح سے یہ ہے، ان کے یہاں بھی دیوالی ہوتی ہے 15 شعبان کو جو شب برات کرتے ہیں، بالکل وہی دیوالی ہے جو ہندوؤں کے یہاں ہوتی ہے، اور وہی عقل ہے جو وہاں ہوتا ہے، سب کچھ یہاں آج تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں سیرت کے جلسے ہو رہے ہیں برابر، سیرت کے جلسے ہمیشہ ہونا چاہیے، لیکن ان سیرت کے جلسوں میں آپ دیکھیں گے بس ایک وہ بات نہیں ہے جس بات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے۔ سیرت میں سب کچھ ہے، ایسے نمازیں تھیں، یہ روزے تھے، یوں حج کیا ہے، ایسے زکات تھی، ایسے ساتھیوں کے ساتھ محبت تھی، بچوں کے ساتھ یہ سلوک تھا، وعدہ یہ وعدے کی پابند، لیکن کہیں وہ نہیں ہے کیوں بھیجے گئے تھے، ان کا اولی مقصد کیا تھا، اللہ نے ان کو کیوں بھیجا تھا، ان کی پوری زندگی کس چیز کی طرف بلاتے ہوئے گزری ہے، کہیں ذکر نہیں ہے پورے اس داستان کے اندر، اس بات کا کہیں اور لہک لہک کر دودھیں پڑھوا کر سب باتیں بیان کی جا رہی ہیں، لیکن ایک وہ بات نہیں جو اللہ نے فرمایا جو لقد مالک فرماتا ہے لقد ارسلنا لكل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت۔ ایک بات کی جتنے انبیاء کو جس قوم میں جہاں بھیجا ہے وہ ایک بات تھی جو انہوں نے دعوت دی ہے ان اعبدوا اللہ، ایک مسئلے کے لیے، اصلی جوہری مسئلے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ میری پکار یہ ہے کہ بندگی، پرستش، پوجا، اطاعت و فرما برداری، نظر و نیاز، پکاریں، طواف اور سجدے، یہ خالص ایک ذات کے لیے وقف ہیں، اور وہ ایک اکیلا مالک ہے، آسمانوں کا بلند کرنے والا اور زمین کا بچھانے والا۔ صرف یہی ایک بات نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کہ اس کو اپنا آقا اکیلا مالک مانو، واجتنبوا الطاغوت، اور جن کی خدائیاں آج اس دنیا میں براجمان ہیں ان کے تختوں کو الٹ دو، ان سے اجتناب کرو، ان سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ ایک دعوت تھی کہ اس بات توحید اور ابطال شرک مالک فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے جن امتوں میں جہاں جہاں بھیجا ہے امتوں کے اندر رسول ایک بات کے لیے آیا ہے، اصلی بات ان اعبدوا اللہ، کہ صرف اللہ کی بندگی اور توحید کو مانو، واجتنبوا الطاغوت، اور شرک کے مبتو ہو۔ یہ بات آپ دیکھ جائے کسی تقریر میں کہیں بھی نہیں ہوگی جو اصلی بات ہے، جس کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر پہلی مرتبہ بیان کیا ہے، صفا پر چڑھنے کے بعد اعلان کے ساتھ تب چچا بول اٹھا ہے، وہ چچا بول اٹھا ہے کہ جب اس نے یہ سنا تھا کہ میرے مرے ہوئے بھائی عبداللہ کے گھر میں اولاد پیدا ہوئی ہے، تو اسی وقت خوشی سے دیوانہ ہو کر اس نے سوئے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بات تو ایمان لائی ہے ان کو آزاد کر دیا خوش خوشی میں۔ وہی اس بات کو سننے کے بعد جب صفا سے آپ نے آواز لگائی ہے تو اس نے کہا ہے آخر میں جب یہ بات آپ نے اس کے سامنے رکھی ہے تو اس نے کہا تبا لکا سائر یوم، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، تمہیں پورا دن خراب کر دیا۔ یہ بات تھی کہ راستے گلی میں نکلتے تھے، کوئی خاک اڑاتا ہے، کوئی منہ بناتا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، ساری خواتین جو کافر و مشرک ہیں جن کی اولادیں سعید اولادیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئی تھی، وہ خواتین ہیں گودے پھیلا پھیلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی تھی کہ اس نے ہمارے خاندان کو برباد کر دیا، ہمارے گوشت کو ناخن پیلا کر دیا۔ ایسے دن بھی گزرے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف بھی گزرے ہیں لوگوں نے جو مل گیا ہے اس نے خاک اڑائی ہے، کوئی بری بات کہی ہے۔ مالک فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ یہ لڑائی آپ سے نہیں ہے، آپ کو تو سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے بہت ہی امانت دار، آپ صادق ہیں، امین ہیں،
لیکن یہ ضرورت ہماری بات کے دشمن ہیں جو آپ لے کر گئے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے اور پروردگار کی خدائی میں کوئی شریک اور ساجی کوئی صحیح نہیں ہے، کوئی مشکل کشا دستگیر اور داتا اور غوث اور بندہ پرور اور قسمتیں بنانے والا، آلات سے گودوں کو بھرنے والا نہیں ہے، کسی کے لیے نظر نیاز سجدہ ان کو نہیں ہے، کسی سے صحیح معنوں میں دل سے خوف نہیں کھانا ہے۔ جو اللہ کا جو معاملہ ہے کہ اس کے لیے تمہارے دلوں کے اندر ایسی نرمی پیدا ہو جائے کہ آنکھیں بہ پڑے، تمہارے ماتھے اس کے سامنے جھک جائے، یہ ایک ہی ہستی ہے۔ تو اس کے لیے یہ ایک ایسی بات تھی کہ قوم نے جب یہ سنا ہے کہا بس ایک ہی جو قرآن غیر ھذا او بدل ہے۔ مالک فرماتا یہ ہماری دشمنی ہے، ہماری بات کی یہ دشمن ہے، آپ کے دشمن نہیں ہے۔ آپ سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے بھائی ہو، گلے لگا لیں گے، تو ایک کام کرو، یہ قرآن جو ہے یہ تو ہمارے حضرات ہمارے باباؤں کے متعلق ایسی باتیں کہتا ہے کہ وہ مشرک و کافر تھے، جہنمی تھے، ان کا طریقہ غلط، اللہ کے وہ دشمن تھے۔ فرمایا بس ہم سے آج سے کوئی دشمنی نہیں، بس ایک دشمنی ہے، ایک بھی قرآن غیر ھذا، کہ نیا قرآن لے آئیے جس میں یہ نہ ہو، ہمارے باباؤں کے خلاف کوئی بات نہ ہو، جو ہمارے عقائد ہیں ان پر چوٹ نہ پڑے۔ اور اگر یہ آپ کہیں کہ یہ مشکل ہے، پورا قرآن کیسے میں دوسرا لے آؤں، تو کہے بس اچھا چلیے آپ اس قرآن کو رہنے دیجیے، او بدل ہوں، جہاں جہاں ہمارے حضرات کے متعلق کوئی کتاب کچھ غلط بات کہتی ہے ان کے عقیدے کے لحاظ سے بس اس کو بدل دیجیے۔ یہ ان کا یہ تقاضا تھا کہ قرآن ہم سب ماننے کو تیار ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، جو آپ کہیں، مہمان نوازی، ماں باپ کی عزت، عصمت عصمت کے معیار کو قائم کرنا، ہم کو ان سے لڑائی نہیں ہے، ہم نہ کر پائیں، لیکن ہم ان کے خلاف نہیں ہیں۔ ایک بات ہے، بس وہی بات جو آپ کہتے ہیں، ان کہیں کہتے ہیں، نہ کہنا چاہیے، زبان خراب ہو جاتی ہے، ہم وہ بات نکال دیجیے، اور وہ ہماری ساری محفلوں میں یہ ساری سیرتیں ہو جائیں گی، اور اس کے بعد بس نماز آپ یوں پڑھتے تھے، روزہ یوں رکھتے تھے، اور یہ کیوں کیا بات کیا کہتے تھے۔ کوئی ظالم ایسا نہیں ہے جو آج ہمارا رہنما بنتا رہتا ہے، کوئی بات کھول کر بیان نہیں کرتا، ورنہ یہ جمی ہوئی محفلیں ہیں، پھٹ کے کھٹ لگے رہتے ہیں۔ یہ قوم جو توحید کے نام سے بھڑکتی ہے، جو شرک کی رسیاں ہے، یہ وہاں بیٹھے گی، کرسیاں چھوڑے گے نہیں، بلکہ کرسیوں کو اٹھا کر مارے گی کہنے والے کے اوپر، مٹھائی کی پرواہ نہ کرے گی۔ اگر کہیں یہ بات چھڑ جائے تو بتاؤ یہ ایک رسم قائم کی ہے انہوں نے، اور جتنے آئے ہیں، جتنے رہنما ہیں، ہر ایک کی طرف سے، ہماری طرف سے بھی یہی بات ہوگی، لیکن یہ انہوں نے آپس میں مالک فرماتا ہے کیا ان ظالموں نے یہ طے کر لیا ہے، جتنی قومیں گزری ہیں کم وقتوں نے یہ کیا ہے، کیا یہ وصیت کر جاتے ہیں دوسری قوم کو کہ دیکھو توحید کو نہ ماننا، شرک پہ جمے رہنا۔ یہی حال ہے، جتنی قومیں ہیں اخبار نکالتی ہیں کہ ہم سب کر رہے ہیں، ہم بھی کریں گے، ہم دھوم مچا دیں گے اس وقت میں اس کے اندر، اور وہ بات طے شدہ ہے ان کے اندر، کبھی وہ بات نہ کہیں گے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، جس کے اوپر مالک فرماتا ہے سورہ حج میں یکادون یستون، فرمایا جب ان کے سامنے یہ بات آتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی سورہ حج کے اندر آپ دیکھیں پروردگار کیا بیان فرماتا ہے کہ ان کا ظالموں کا حال کیا ہے۔ مالک فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، کہ جب اذا تتلیٰ علیہم، جب ان لوگ کا مشرکوں پر پڑھی جاتی ہیں ہماری آیتیں بینات، کھلی بات بیان کرنے والی ہیں کہ تمہارا شرک کوئی بنیاد نہیں رکھتا، کائنات توحید پر قائم ہے، ہم نے اس کو بنایا ہے توحید کے لیے۔ جب کھلی کھلی باتیں ایک ایک انداز سے ان کو سمجھا دیا جاتا ہے تو فرمایا ہوتا کیا ہے، تعریفو، تو پڑھنے کے بعد پہچان لیں گے آپ، فی وجوہ الذین کفروا، ان کافروں کے چہروں پر المنکر، ناپسندیدگی دلوں جاتے ہیں چہرے، انہیں ان کی تنگ جاتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، یکادون، اور ایسا
یستونا بالذین یتلون علیہم آیاتنا، اور قریب ہوتے ہیں کہ تھام پڑے ان کے اوپر جو ہماری آیتیں ان کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ ایسا غصہ، یہ بات توحید کی بات ناقابل برداشت ہے۔ یہی آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ کہیں توحید کی بات شرک کا رد آ جائے تو یہ قوم جو مشرکوں کی بڑی مشرک ہے یہ کبھی قبول کرنے والی نہیں ہے، فوراً رد عمل ہوتا ہے۔ مالک فرماتا اچھا اتنی ناپسند ہے اللہ کی بات، کل کہیے تم بگڑتے ہو، تمہارے چہرے سرخ ہو جاتے ہیں، تمہارے آگ لگ جاتی ہے، فرمایا اس سے بڑی چیز بھی سن لو، کل ان سے کہیے افانبئکم بشر من ذالکم، یہ جو تمہارے آگ لگی ہے کلیجے میں، کیا اس سے ایک بڑی بات بتاؤں کہ ایک بڑی آگ بھی ہے، یہ تو جہاں لگ رہی ہے، اور وہ آگ کون سی ہے؟ النار، وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، تمہارا ٹھکانہ ہے، اور وہ ایسی چیز ہے وعدہ اللہ الذین کفروا، تمہارے ایسے کافروں سے اللہ نے اسی کا وعدہ کیا ہے، وبئس المصیر، ہاں وہ بدترین پلٹنے کی جگہ ہے، وہاں جاؤ گے تم۔ تو اس کا ذکر نہیں ہے، بینات نہ آنے پائیں، توحید اس کے لیے مالک فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے خالص توحید کے لیے اپنی خالص اکیلی بندگی کے لیے اس کائنات کے اندر جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ ہرگز نہ آنا چاہیے۔ اور جب کبھی سورہ جن میں آتا ہے کہ ہمارا بندہ کھڑا ہوا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، پروردگار کی طرف بلا رہا ہے ان کو، اور ان کا حال یہ ہے کہ بجائے اس کے اس کو قبول کرے، اس کو سنے، ان ظالموں کا حال یہ ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، فرمایا جب کبھی ہمارا وہ بندہ، ہمارا رسول توحید کی طرف بلانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ، جب کھڑا ہو گیا عبد اللہ يَدْعُوهُ، اپنے مالک، اکیلے مالک کو پکارنے کے لیے، ان کے سامنے قرآن پڑھتا ہے، ان کو خیر کی طرف بلاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ کادو یکونون علیہ لبدا، جھپٹ کر آتے ہیں کسی طرح سے اس کو مغلوب کرنے، ہر طرف سے دوڑ کہ چلو وہاں پر تقریر کرنے کھڑے ہوئے ہیں، چلو ان کے شور مچاؤ، لا تسمعوا لہذا القرآن، نہ سنو اور اس کے اندر شور مچاؤ تاکہ تم ہی غالب ہو کے رہو۔ تو یہ ایک چیز جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ برداشت کیا، قرآن جس کا یوں نقشہ کھینچتا ہے، سورہ نون میں پروردگار عالم فرماتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ مالک فرماتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر جب آپ کی بات سنتے ہیں، قرآن کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، تم اپنی ایسی آنکھوں سے دیکھتے ہیں گویا اپنی آنکھوں کے ذریعے سے آپ کو دھکیل دیں گے جب قرآن سنتے ہیں، اور کہتے ہیں یقولون انہ لمجنون، اور آپس میں کہتے ہیں جنون والا ہے، کیا بات سنتے ہو، دماغ خراب ہو گیا، ایسی بات۔ مالک فرماتا ہے جھوٹے اور بے ایمان، یہ تو ذکر ہے، یاد دہانی ہے، یہ اسی بات کی طرف تم وعدہ کر کے آئے ہو۔ انسانوں، جب اللہ نے پوچھا تھا الستو بربکم، سب نے کہا تھا قالوا بلا، تو یہ قرآن اسی بات کو یاد دلاتا ہے کہ بات دینے کے بعد، قول و قرار کرنے کے بعد کہاں پلٹے جا رہے ہو، یاد کرو اپنا قول اور مالک کو اکیلا مالک مان لو۔ اس طرح سے قرآن میں ہر جگہ یہ پھیلا ہوا ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ اللہ مالک اکیلا ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک و سہیم نہیں ہے، یہ سارے بابا، یہ کاکا، یہ آستانے، یہ درگاہیں، یہ جھنڈے اور علم، یہ سویرے اور یہ چاول، یہ تازیے، یہ سارے کے سارے اس لائق ہیں نجس۔ یہ ایسی نجس چیزیں ہیں جن کی طرف نگاہ ڈالنا بھی ایک مسلمان کے لیے پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک بات آپ دیکھ رہے ہیں اسی ایک چیز کے اندر کہ پورا مہینہ گزر جائے گا، آپ دیکھیں گے اس مسلمان قوم کا عالم یہ ہے کہ یہ مکہ بنائے گی، حرم بنائے گی، اس کی تمثیل بنائے گی تعزیے کے مقابلے میں، کہ دوسری فرقے کے اندر اگر ان کے اندر ان کا کھڑا بابا ہے جو اپنے
انگلیوں کی گردش سے وہ سیلی اور کاغذ کے ذریعے سے بناتے ہیں، تو ہم اس سے بڑی چیز کریں گے، ہم اس سے ایک بڑی چیز یہ تم ایسی دلہن ہو کہ جو تم نے پہلے ہی رات کو اپنے شوہر سے دبا دی. تو یہ قوم ہے کہ چند دن گزرے تھے، 300 برس کے بعد پھر یہ ایسی بدلی ہے، اور آج آپ دیکھتے ہیں ان کے جلوس نکلیں گے باہر، ان کی خواتین بھی اس میں شامل ہوں گی، پھر ان کی میلادیں ہوں گی، ان کا عقیدہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا ہے، یا خود آ کے سلام جب پڑھتے ہیں تو خود تشریف لے آتے ہیں. تو ایسی قوم دنیا کے پردے میں اس قدر شدید مشرک نہیں ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی ذات میں اس کی صفات میں شریک ٹھہراتی ہے، اور اس کے بعد پھر حلال جو اس کو مل جائے، کوئی پتھر بابا ہے، کوئی کھوتے بابا ہے، کوئی لکڑی جنگل بابا ہے، یا ہر چیز جو چیز کوئی غیر معمولی سی کوئی، یا یوں ہی کسی نے کہہ دیا کہ اس میں کوئی غیر معمولی پن ہے، وہ ان کی الوہیت میں داخل ہو گئی، اور وہ ایک بات یہ کہتے ہوئے شرماتے ہیں، ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. کبھی توحید کا ذکر آ جائے شرک کو رد کرنے کے لیے، تو کبھی آپ دیکھیں گے پورے اجتماع میں کسی ایک اجتماع میں وہ بات نہ سنیں گے جس کی وجہ سے عقبہ ابن ابی معیط نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ میں، اور یہ سارے مشرکین سردار جمع ہیں، اور کہتے ہیں کہ آج صبح لطف آئے گا ان کو چھلیں. یہ جو ہمارے باپ دادا پر عیب لگاتے ہیں، کوئی ایسا ہوتا یہ گندگی جو ہے وہ لا کر ان کی اوڑھنی ان کی پیٹھ پر اونٹ کی اوڑھنی ہوتی ڈال دیتے تاکہ معلوم مزہ آئے گا. بخاری روایت کرتے ہیں کہ عقبہ ابن ابی معیط نے کہا کہ میں جاتا ہوں، میں نے دیکھا ہے ابھی ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوڑھنی پڑی ہوئی ہے، میں لاتا ہوں. وہ اٹھا کر لایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جب گئے تو اس کے بس اٹھنا چاہے نہیں اٹھ سکتے، اور یہ سارے پیٹے لگا رہے ہیں. یہ توحید کا انجام دیکھا، ہمارے بابا کے مال کو دیکھا تم نے کیسی ہوتی ہے، یہاں تک کہ آپ دبے رہے نہ اٹھ پائے. بخاری روایت کرتے ہیں خبر دی گئی حضرت فاطمہ کو، وہ دوڑ کر آئی ہیں، انہوں نے اس کو ہٹایا ہے اور برا بھلا کہا ہے ظالموں کو جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا. بخاری دوسری جہاں لاتے یہی عقبہ ابن ابی معیط ہے، دوسروں کے اکسائے پر یہ بھی سردار ہے قریش کا. اسی ایک بات سے کہ مالک اکیلا ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک اور ساتھی نہیں ہے. اپنی چادر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈالتا ہے، بل دینے کے بعد اس میں زور سے کستا ہے کہ آپ کی آنکھیں نکل پڑتی ہیں. حضرت عمر ابو بکر پہنچتے ہیں اور وہ غصے میں آ کر دھکا دیتے ہیں، کہتے ہیں ظالم تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا بس ایک جرم کے اوپر سے پڑا ہے؟ صرف ایک ہی جرم ہے، اور جرم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا ایک جلاتا ہے. تو یہ سارے جو آج سیرت کے جلسے کر رہے ہیں، کرو سیرت کے جلسے، چلو ایک ہی مہینے کرتے ہو، لیکن اس میں وہ بنیادی مسئلہ کا بیان کرو. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. وہ مسئلہ بیان کرو، اس کے بعد اور سارے مسائل ہیں، لیکن تم اس مسئلے کو بالکل چھوڑ دو اور ساری باتیں بیان کرتے رہو تو یہ بہت بڑی خیانت ہے اور بہت بڑا فریب ہے جو 10 صدیوں سے اس قوم کو دیا جا رہا ہے. تم بھی وہی فریب کار ہو، وہی پرانا جال لائے ہو، نیا جال لانے کی بھی توفیق سمجھ. پروردگار عالم کا حال یہ ہے کہ وہ اسی ایک کام کے لیے جب پوچھتے ہیں حضرت جعفر طیار کو لایا جاتا ہے نجاشی کی دربار میں، عمرو بن العاص اپنے ساتھی کے ساتھ جا کر شکایت کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بھگوڑے آ گئے ہیں آپ کے ملک میں پناہ لی ہے، یہ کم سمجھ، یہ اللہ لوگ ہیں، قوم کے دشمنی اختیار کی ہے، آپ واپس بھیج دیجیے. نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا ہے حضرت جعفر طیار نے، جو بات کہی ہے وہ یہ کہ بادشاہ ہم جاہل تھے، ہم لوگوں کو پوچھتے تھے، ہم چاند سورج کے پجاری تھے، ہم اپنے ہاتھ سے بناتے تھے اور اس کے سامنے جھک جاتے تھے. یہ نبی آئے، انہوں نے ہم کو بتایا کہ مالک اکیلا ہے، اس کی خدائی میں کوئی نہیں ہے، پھر ہم کو نماز کی اور ہم کو مکاری کے خلاف کی بات کی. یہی بات بخاری روایت کرتے ہیں. دوسری روایت ہے ان کی کئی بکانا بدر ان کی کتاب کی پہلی نمبر اعمال بالنیات اور دوسری روایت ہے، اور اس میں جو ابو سفیان ابن حرب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے. صلح حدیبیہ کے بعد کا یہ معاملہ ہے. جب ہرقل جس کو ہرکلیس کہتے یہ جو کیسا تھا اس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ پہنچا ہے اور دعوت دی ہے آپ نے اسلم تسلیم ایمان لے آ تو بچ جائے گا ورنہ تیرے اوپر تیرا اپنا وبال بھی ہوگا اور پوری قوم کا جو سربراہ ہے تم نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے پوری قوم کی ذمہ داری بھی تیرے اوپر آئے گی. اس کے دل میں کچھ خوبی تھی اور وہ توریت اور انجیل کا عالم تھا. کچھ ڈرا ہے وہ اس نے کہا لاؤ اس قوم کے آدمی کو پوچھے پوری بات ان کا معاملہ کیا ہے. تو ابو سفیان ابن حرب یہ تجارت کرنے گئے تھے یہ مل گئے. اس نے پوچھا کہ دربار میں سب سے قریب جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا کون ہے؟ ابو سفیان ابن حرب نے کہا کہ میں. آپ نے جب کیسا نہیں دریافت کیا کہ یہ آخر دعوت کیا دیتے ان کی اصلی بات کیا ہے تو کہتے ہیں یہ اعلان کرتے ہیں قول اللہ اور آتے کو بھی صحیح ما یقول آباؤکم. ایک بات کہتے ہیں کہ اللہ اکیلے کی بندگی کرو جن جن کو تم پوچھتے ہو ان کو چھوڑ دو جو تمہارے باپ دادا کہتے تھے اس کی کوئی اصل نہیں ہے. تو یہ وہ ایک چیز ہے. حضرت معاذ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے یمن میں کہتے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں جا رہے ہو تم اہل کتاب قوم میں سب سے پہلے چیز ہے ان کو توحید کی طرف بلانا. اور یہ نمازیں کرواتے ہیں یہ اقامت دین کرواتے ہیں یہ اسلامی نظام لا رہے ہیں. اور اسلامی نظام کی جو پہلی شق ہے وہ قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ کہ مالک نے ہی کہا ہے خالص توحید ہوگی شرک کا کوئی مقام نہیں ہوگا. اس کا کہیں ذکر کرے کہ ذکر کے اور کہیں ان کے سامنے ذکر چھوٹ جائے تو ایسے پریشان ہو جاتے ہیں کہیں ہم اس میں وہ رہ جائے ہماری رات ہوتی نہ ہو جائے. تو جن کا عالم یہ ہے جو شرک سے انتہائی محبت رکھنے والے جانتے بوجھتے اس میں ہمارا مقصد ہے. ان کے کتنے لوگ ہیں جانتے بوجھتے یہ کام کر رہے ہیں اور یہی نسخہ ہے جو مسلمانوں کے دردوں کا علاج بنایا گیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف یہی ایک آواز ہے یہی جھنڈے ہیں یہی داتا اور دستگیر کی قبریں ہیں. وہی جانے کے بعد اگر احرام باندھ کر کوئی خانے کعبہ حج کرنے جاتا ہے تو یہ بھی دستار باندھ کر ان کا احرام یہ ہے کہ اس بابا کی دستار باندھو. ان کا حج یہ ہے کہ بابا کے گھر کا حج ارادہ. وہاں جانے کے بعد جو پکے حاجی بننا چاہتے ہیں ان کا وہ وہاں پہنچتے ہی فوراً سلام بھرتے ہیں اور اس کے بعد دنڈوت کرنے کے بعد پھر پھیرے لگانے لگتے ہیں اور پھیرے لگانے کے بعد چادر ان کے پاس ہے تو خانے کعبہ کی طرح سے جب پردہ ہے تو اپنے بابا کے گھر پر ڈال دیتے ہیں. پھر چومنے کے لیے ملتزم یا حجر اسود کے پاس چومنے کے بجائے یہ بابا کے یہاں کوئی پتھر لٹکا ہوا ہے اوپر اس کو چومتے ہیں. یہ پرساد وہاں سے لاتے ہیں یہ بابا کا خردہ ہے. بابا کا خردہ کیا چیز ہے؟ بابا بھی یہ جو اگر بتی کا جو راکھ ہے یہ بابا خردہ بابا یا ان کا بابا یہ اگر بتی کھاتا ہے. یہ پھول لاتے ہیں وہاں پر پھول ڈالنے کے بعد اس کی پتی لاتے ہیں. کوئی جانور بھی پھول نہیں کھاتا. یہ جانوروں کے جانور یہ بابا کا خردہ کرے. نمک وہاں سے لاتے ہیں رام ادھیم کے پاس سے ہندو کے دکان سے لاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں چڑھانے کے بعد کہتے ہیں بابا خردہ کو تو برق ہو گیا وہ بانٹتے ہیں. وہاں جو دھوبن چلتا ہے ابھی چڑھایا ہے ہماری قوم کے سب سے بڑے آدمی نے ابھی چڑھایا ہے وہاں پر جا کے دھلائی ہوئی ہے چادر چڑھائی ہے پھول کی. ایک جو آتا ہے اس قوم کو مشرک قوم کو خوش کرنے کے لیے اسی کوشش میں رہتا ہے کہ شرک کی انتہا تک پہنچ جاؤ. ابھی آپ کل نہیں گزرے ہیں جو بھی آیا اسلام کے لانے والے لیڈر آئے ہیں تو وہیں انہوں نے حلوہ کھلایا ہے وہیں سے انہوں نے اپنے اسلامی جلوس کی ابتدا کی ہے. وہیں جا کر ہر لیڈر گیا ہے کسی نے کالی چادر اتاری ہے سفید پہنی ہے وہاں جا کر دعائیں مانگی ہے. یہ سارا وہ ہے کہ چونکہ ساری قوم مشرک ہے اور جمہوریت کے معنی یہ ہے کہ ان جمہور کو ان سڑے ہوئے پھولوں کا ان کا رس نکالو گندا اور بدبودار. تو وہ گندا بدبودار رس نکال رہے ہیں جو آتا ہے وہ یہی اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہراتا ہے اور اس طرح سے اسلام کا نام لیتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے غضب کو نوال کرتا ہے. تو یہ سارا کارخانہ ہے. یہ سیرت وغیرہ کی کوئی جل سے نہیں ہے. یہ خالی چالاکی
یا تو نام نمود ہے یا کوئی سیاسی مقصد ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہوتا تو سب سے پہلے وہ چیز کہ جو طائف میں جو گزرنے کے بعد کے پتھراؤ کیا ہے لہو لہان ہو گئے ہیں، وہ بات کہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مکے سے نکالے گئے ہیں جان کے در پہ لوگ، وہ بات کہتے ہیں جن کی وجہ سے ان پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، وہ بات کہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا چچا ان کے بعد ان کا دست بازو ہے ان کی آنکھوں کے سامنے آیا ہے، اس حالت میں کلیجہ اس کا نکلا ہوا ہے باہر چبانے کی کوشش کی، تو وہ بات اور تھی، وہ سیرت اور یہ خائن ہیں، یہ باغی ہیں اللہ کے، یہ شرک پھیلانے والے مشرک ہیں، ان کے سردار ہیں، اللہ کے غضب کو یہ اس قوم کے اوپر نازل کرنا چاہتے ہیں، جن کی ماں اور بہنیں 30 سال سے ہندو اور سکھوں کے بستروں پر اولاد چل رہی ہے، چاہتے ہیں کہ اور جہاں کی عورتیں ان کو کھینچ لے جائے ہندو اور سکھ اور عیسائی، یہ وہ لوگ ہیں، یہ اللہ کے راستے سے روکنے والے سب سے بڑے ظالم ہیں، یہ پروہت، یہ پنڈت، یہ پانڈے، اللہ ان کو توفیق دے سمجھنے کی، ورنہ پروردگار ان کے اوپر وہ عذاب نازل فرمائے کہ یہ سیکھ پڑے ہیں۔ بات ایک صاف بات کائنات کی ہے، وہ نامراد اس بات کو کبھی نہیں کہتے، باقی ساری باتیں ہیں سوائے اس بات کی، تو یہ معاملہ یہ سارا کھیل ہو رہا ہے، یہ سارا شرک کی ساری کانفرنسیں ہیں، یہ خالی ایک ڈھونگ ہے، یہ اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، توحید کے ساتھ پہلی بات بیان کرو، ایک کافر اور مشرک پر نماز پڑھاتے ہو، کیا یہ کرنے والا ہے حج کر لے گا تو حاصل، پہلے ایمان ہے، ایمان کے بعد پھر معمولی عمل ہے، اللہ اس کو بحال کر دے گا، اور اگر ایمان نہ ہو تو مالک ارشاد فرماتا ہے 18 انبیاء کا نام لینے کے بعد ولو اشرکوا کہ بفرض محال اگر کہیں انہوں نے ایک شرک کر دیا ہوتا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تو سارے ان کے اعمال جو انبیاء کے اعمال ہیں سب برباد ہو جاتے ہیں۔ کہیں مالک قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتا ہے سورہ زمر کے اندر لئن اشرکت، اے ہمارے نبی اللہ سے 1000 لاکھ کروڑ اربوں رحمت نازل ہو اس نبی کے اوپر، اس نے راہ دکھائی ہے، جس نے جنت کا راستہ دکھایا ہے، جہنم سے بچنے کا انداز بتایا ہے، جس نے سب کچھ اللہ کے لیے کتنی چوٹیں کھائی ہیں اور سہلا لی ہیں، کتنے زخم اٹھائے ہیں اور شیروں کی طرح سے چاٹ گیا ہے، وہ اور اس کے ساتھیوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ ایک چیز اس کا اسوا تو یہ، اور یہ ہے کبھی اس کا نام یہ نہ بتائے کہ اس نے سب سے پہلی چیز کیا کہی تھی، کیا کرنا ہے، یہ کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز اس وقت ہوگی جب ایمان ہو، جس کا ایمان نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہوकर کہتا ہے لئن اشرکت، آپ سب سے بڑے بندے اور پیغمبر ہیں ہمارے، لیکن سنیے شرک وہ چیز ہے لئن اشرکت، اگر کہیں آپ نے کوئی شرک کیا لیحبطن عملک، تو سارے عمل جو آپ کے ہیں روزہ اور نماز حج و زکات یہ سارے برباد ہو جائیں گے، ولتکونن من الخاسرین، اور قیامت کے دن خالی جھولی لے کر آئیں گے، آپ دیوالی ہو کے آگے میرے پاس آئیں گے بفرض محال۔ یہ قرآن کو بھرا ہوا ہے اس میں، اور یہ بشیر مالک کی طرح سے کبھی دائیں طرف سے کبھی بائیں طرف سے چوستے ہیں اس شرک کو اور کہتے ہیں کہ واہ کیا خوب بات ہے، اللہ ان کے فریب سے بچائے، پروردگار اپنے نفس کے فریب سے بچائے، پروردگار ان کو سمجھتے ہیں مالک کچھ نہ ملے گا ہمیں اور آپ کو، اگر یہ جہنم کی آگ میں وہاں جھونکے جائیں اور ان کے ساتھی ان کے سامنے کھڑے ہو تم نے مروا دیا بڑھو، اور وہ کہے نہیں تم خود ایسے تھے، اونگتے کو کھیلتے کا بہانہ ہے، تم خود مشرک بننا چاہتے تھے، تم خود چاہتے تھے کچھ کرنا نہ پڑے، اور اس کے بعد جنت میں پہنچ جاؤ، ہم پر کیا اعتراض کرتے ہو، یہ جھگڑا ہوگا کہ قیامت میں جیسے مالک فرماتا ہے پروردگار اس جھگڑے سے جو آج زندہ ہے توبہ کرنے کی توفیق ان کو دے، اور اس طرح سے وہ ظلم اس امت پر کھا رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں کو وہ راستہ دکھا رہے ہیں جہنم کا، پروردگار ان کی یہ کوششیں رائے گاہ جائیں اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو، پروردگار ان کو جو جتنے چاہے دے، ایک نہیں 1000 کرسی دے، پروردگار کوئی ہمارا اللہ توفیق دے دے کہ جہنم کی آگ سے وہ بچ جائیں، اور اس طرح سے جو کھیل آج کھیلا جا رہا ہے اللہ اس کو ختم کرے اور پردہ جو ہے رافسین ہو جائے، اس کے بعد پھر اللہ کے دین کی بات اٹھے، پھر گلی گلی کوچے کوچے ایک دن وہ آ جائے کہ اللہ اکیلا ہے، پھر ادھر سے پتھراؤ ہو رہا ہے، ادھر سے گالیاں ہو رہی ہیں، ایک طویل کشمکش کے بعد ہجرت کے مقام آواز دے، اور پھر اللہ وہ دن بھی لائے کہ جو مشرک اس وقت تک باقی
باقی رہ جائیں محمد علی اور عبد الرحمان کے نام کے، ان کے خلاف پھر میدان قتال کے اندر پھر دھرتی کانپ جائے، پھر گولیوں کی زبان سے گفتگو ہو آپس میں، اور توپوں کے دہانے بات چیت کے لیے استعمال کیے جائے، پھر راکٹ پھٹے اور پھر ایٹم بم برسے، اور اس کے بعد اللہ کے فرشتے ایمان والوں کو نصرت سے نوازیں اور اللہ کا دین پھر غالب ہو جائے، جیسے بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک کافر و مشرک اس دنیا میں باقی نہ رہے گا، جزیہ ختم ہو جائے گا، کافر کوئی باقی نہیں ہے، عیسائیوں کی دھول اڑ جائے گی، نہ تو وہاں شریف باقی رہے گی، نہ خنزیر نام کے ساتھ آیا ہے، اور مسلمانوں کے درمیان ایک جنت کا نظارہ ہوگا 60 سال تک، دو مسلمانوں کے اندر کوئی حسد، کوئی کینہ اور کوئی آپس میں برا خیال نہیں ہوگا، اللہ وہ دن لائے، لیکن یہ توحید سے آئے گا۔ ان مشرکوں کی اس دعوت کو اللہ تعالیٰ رد کر دے، فرض کر دے، ان کو ہر جگہ یہ غلیظ چیز جو پھیلا رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔